لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. صدا دورے دکھاتا نہیں، صدا دورے دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. غنیمت سمجھ زندگی کی بہار، غنیمت سمجھ زندگی کی بہار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو آخرت کی تیاری کے لیے اور ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے. دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں یہ انسانوں کے فائدے کے لیے ہیں، ہمارے اور آپ کے نفع کے لیے ہیں. تو دنیا کو اللہ نے انسانوں کے لیے بنایا ہے. الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ ہم نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے اور تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. چنانچہ دنیا کی کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ ظاہر میں آپ استعمال کرتے ہوں نہ کرتے ہوں، دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو انسان کو نفع نہ پہنچاتی ہو. چاہے وہ پرندے ہوں، درندے ہوں، چرنے والے ہوں، اڑنے والے ہوں، چیر پاڑ کر کھانے والے ہوں، چاہے وہ سانپ بچھو ہی کیوں نہ ہو، ان تمام کو اللہ نے انسانوں کی نفع کی خاطر بنایا ہے اور ان تمام چیزوں سے انسان نفع حاصل کرتا ہے. تو اصل مقصد دنیا میں آنے کا آخرت کی تیاری ہے. خیر، آج وہ دن ہے جو اللہ نے ہمیں خوشی کا موقع اور پھر شکرانے کے طور پر 2 رکعت نماز پڑھنے کا جو حکم دیا ہے. تو آج جو عید ہے، جس کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے اور ہماری مادری زبان میں اس کو بقرعید کے نام سے لوگ پکارتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم 4 سپارے میں ارشاد فرمایا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز کامل نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی اس محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو، جس سے تمہیں پیار ہے، جس سے تمہیں محبت ہے، جس سے تم دل لگا بیٹھے ہو، جو تمہیں دل سے محبوب ہے. اس تمام چیزوں کو جب اللہ کے راستے میں آپ خرچ کرو گے تبھی کامل اور مکمل ایمان کو پہنچو گے. اور فرمایا وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، کہ جو بھی چیز تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، جس نیت سے خرچ کرتے ہو، اللہ اس کو جانتا ہے. ڈنگر روز قربان ہوتے ہیں، بکرے روز قربان ہوتے ہیں، لیکن قربان کرنے والے کی نیت کیا ہوتی ہے؟ کاروبار کو بڑھانا. کھانے والوں کی نیت کیا ہوتی ہے؟ کھانا، اپنی ضرورت کو پورا کرنا. آج جو قربانی ہے، آج کی قربانی، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ آپ کہہ دو اے اللہ میری نماز، قل ان صلاتی میری قربانی، اور میرا مرنا اور میرا جینا یہ تو اللہ تیرے لیے ہے. قرآن کہتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. مسلمانوں، کہ ہمیں نہ تو تمہارا خون پہنچتا ہے نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، لیکن جس وقت تم ذبح کرتے ہو اس وقت تم نے کیا نیت کی ہے، بس وہ نیت ہمیں پہنچتی ہے. نہ ہمارے خون کی اللہ کو ضرورت ہے، نہ اس کے پاس پہنچتا ہے، نہ ہمارے گوشت کی ضرورت ہے، نہ گوشت اس کو پہنچتا ہے. صرف اس کو تقویٰ پہنچتا ہے، صرف اس کو پرہیزگاری پہنچتی ہے، صرف اس کو ہماری نیت پہنچتی ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے، نیتوں کی درستگی پر ہے. جیسی ہماری نیت ہوگی اللہ کی طرف سے ویسے ہی فیصلہ اس کے ساتھ ہوتا ہے.
اس لیے میرے بھائیوں، اصل تو ہماری سب سے پہلے نیت ہونی چاہیے کہ میں جو قربانی دے رہا ہوں، قربان کر رہا ہوں، یہ صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، گوشت کھانا مقصد نہیں ہے۔ نہیں تو گوشت پھر بھی ملے گا، لیکن ہمارا عمل ضائع ہو جائے گا، ہمارا ثواب ختم ہو جائے گا اور ہماری نیت درست ہوگی۔ تو گوشت اور خون تو ہے ہی استعمال کے لیے، لیکن ہمیں جو پہنچنا تھا وہ اللہ کے پاس جو چیز پہنچی ہے وہ اصل چیز ہے۔ دوسری بات میرے بھائیوں، جانور کو قربان کرنے کے لیے اس پر ظلم نہ کیا جائے، بلکہ اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا جائے۔ عام طور سے ہوتا کیا ہے کہ جانور کی جب گردن موڑی جاتی ہے اور اگر جانور بھاری ہوتا ہے، اس کو تھامنے کے لیے بعض مرتبہ پیر کا انگوٹھا اس کی آنکھ میں گھسا دیتے ہیں۔ اس چیز کا آپ خیال رکھیں کہ جانور کے اوپر ظلم نہ ہو۔ آپ قربانی دے رہے ہیں اللہ کے لیے اور پھر آپ ظالم ہو، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں۔ جانور کو اس ڈھنگ سے آپ پکڑے دبائیں کہ اس کو ظلم اور زیادتی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ پھر ہماری جو چھری ہے جس کو ہم ذبح کرتے ہیں، وہ چھری تیز ہونی چاہیے۔ کنڈی چھری سے اگر ہم استعمال کریں گے، ذبح کریں گے تو جانور کو تکلیف ہوگی، اس لیے چھری تیز ہونی چاہیے۔ اور یاد رکھیں کہ ذبح کرنے والا بعض مرتبہ آپ نے دیکھا کہ وہ منہ میں گٹکا یا پان رکھے ہوئے ہوتا ہے۔ آپ اس چیز کا خیال رکھیں، جس سے آپ ذبح کرا رہے ہو، جو آپ کے جانور کو ذبح کر رہا ہے، جو وہاں مدد اور معاونت کر رہا ہے، جو جانور کو ڈال رہا ہے، پکڑ رہا ہے، اس سے آپ کہیں بھائی پہلے کلی کر کے آئیں، صاف منہ کر کے آئیں، یہ قربانی اللہ کے لیے ہے۔ یہ ارے بھائی اتنی دیر میں آخر آپ کا کون سا نشہ ہے جو نہیں اترے گا؟ اتنی دیر میں بھی آپ اس کے منہ کے اندر راج دربار یا وہ کھینی رکھ کے اور پھر استعمال کریں، تو اس چیز کا ہم خیال رکھیں۔ ایک چوتھی چیز یاد رکھیں کہ جب آپ ذبح کر رہے ہو، ذبح کرتے وقت جو آدمی چھری پر ہاتھ لگائے گا ان تمام کا تکبیر پڑھنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک دو نے ہاتھ لگا رکھا ہے، ایک نے تکبیر پڑھ دی، آپ کا جانور حرام ہو جائے گا، آپ کا ذبیحہ صحیح نہیں ہوگا۔ اگر دو آدمیوں نے چھری پکڑی ہے یا پہلے ایک نے پکڑی پھر دوسرے نے ہاتھ لگایا ہے، اس دوسرے نے جو ہاتھ لگایا ہے اس کو بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہنا پڑھنا ضروری ہوگا۔ اور اگر دونوں ساتھ ہیں تو دونوں بلند آواز سے پڑھیں تاکہ پتہ چل جائے۔ تو اس چیز کا آپ خیال رکھیں۔ جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو تو اس کی کھال کو نہ نوچیں۔ آخر میں کیا ہوتا ہے، ذبح کرنے کے بعد اس کو آپ ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں، پھر آپ جو چھری اندر گھسا کے اس کے نل کھڈے کو کاٹتے ہو، یہ طریقہ آپ کا درست نہیں ہے۔ اس کے اندر خون رک جاتا ہے، جانور کو تکلیف ہوتی ہے۔ بس آپ ذبح کر دیں، تینوں روگے آپ کاٹ دیں اور ٹھنڈا ہونے کے لیے چند منٹ چھوڑ دیں، ٹھنڈا پانی وغیرہ اس پر ڈال سکتے ہیں تاکہ جلدی ٹھنڈا ہو جائے۔ اور پھر اس کا احترام، اس کے گوشت کو اور اس کے خون کو، اس کے فضلات کو بہتر طریقہ یہ ہے کہ نالی میں نہ بہائیں، بلکہ اس کو دفن کریں۔ کوشش یہ کرے کہ نالی میں اس کو نہ بہایا جائے، اس کو دفن کیا جائے۔ پھر اس کے جو ذرات ہیں، اس کے فضلات ہیں، وہ آپ اپنی ذمہ داری پر جہاں اس کے ڈالنے کی جگہ ہوتی ہے وہاں اس کو ڈالیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے معلوم کیا گیا کہ قربانی کیا چیز ہے، فرمایا ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ فرمایا یا رسول اللہ، بعض جانور تو ایسے ہیں جن پر بال نہیں ہوتے بلکہ اون ہوتی ہے۔ فرمایا کہ ہر اون کے بدلے بھی آپ کو ایک نیکی۔ اس لیے میرے بھائیوں، قیامت کے دن یہ اپنے فضلات کے ساتھ، یعنی اپنے کھروں کے ساتھ، سینگ کے ساتھ، گوبر کے ساتھ، اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے ساتھ اکٹھا لایا جائے گا اور ہمارے اور آپ کی نیکیوں کے پلڑے میں رکھ کر تولا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کی قربانی کو قبول فرما لے۔ ایک بات مختصر سے یاد رکھیں کہ دیکھو آپ حضرات کو معلوم ہے کہ پہلے دور میں جو چمڑے ہوا کرتے تھے تقریباً 1000 کا، 1200 کا، 1500 کا بکتے تھے اور مدرسوں کو، غریبوں کو، کمزوروں کو اس کا فائدہ ہوا کرتا تھا۔ آج اگر وہ طریقہ نہیں ہے تو جو آدمی 6000 روپے کا حصہ لے سکتا ہے وہ 200 روپے مدرسے کو، کسی بھی مدرسے کو آپ دے دیں، 200 روپے مدرسے کو دینا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ یا آپ بتاؤ بھائی مشکل ہے؟ 4500 روپے کا آپ نے حصہ لیا ہے، 5 کا حصہ آپ نے لیا ہے، 6000 کا آپ نے حصہ لیا ہے، 8,000 کے بھی حصے ہیں، 8000 کا آپ نے حصہ لیا ہے تو صرف 200 روپے مدرسے کے لیے آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتے، 200 روپے کے آپ رسید بنوا سکتے ہیں۔
تو میرے بھائیوں یہ صرف ہماری سوچ کا فرق ہے. قطرہ قطرہ دریا شور. آپ نے تو 200 دیے ہیں، 7 حصے داروں نے اگر 200 دیے ہیں تو مدرسے کو 1400 روپے کا فائدہ ہوا ہے. مدرسے کی ضروریات ہیں، اس کے تقاضے ہیں. یہ مدرسے آپ کے لیے دین کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. تو آپ اس چیز کا ہمیشہ خیال رکھیں، پہلے سے نیت کر لیں، اپنی ترتیب بنا لیں. حصے دار سارے مل کر یہ ترتیب بنائیں، یا فرداً 200 روپے یا 500 روپے یا 100 روپے، جس کی جو بھی موقع ہے تو وہ اس کا خیال ضرور رکھیں. اللہ تعالیٰ عمل کے توفیق عطا فرمائے. اب نماز کی نیت آپ سن لیں، اور نماز کے بعد خطبہ ہوتا ہے، مختصر خطبہ ہوتا ہے، زیادہ لمبا تو ہوتا نہیں، تو خطبہ بھی سن کے جائیں. سب سے پہلے ہم نے جو نیت کی ہے، تو اصل تو نیت ہے ہی ہماری کہ ہم عید کی نماز پڑھنے آئے ہیں، لیکن زبان سے کہنے کہ 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ مع الزائد 6 تکبیر ہوگی، یہ ہماری نیت ہوگی. زبان سے کہنا فرض نہیں ہے، دل کا ارادہ یہ فرض ہے. زبان سے تو سمجھانے کے لیے یہ بات ہوتی ہے. اب ہم نے پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائے، اور ہاتھ اٹھا کر جو ہم نے ناک کے نیچے ایسے نیت باندھی ہے. پھر ہم سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی